ہم تو رمضان جیسا مہینہ جو ابھی آگے آنے والا ہے اس میں بھی ہم افطار کرتے ہیں تو بس اپنے پریوار کے ساتھ ہم افطار کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، اگر روزانہ صرف 29 دن یا 30 دن کا رمضان ہوتا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، پڑوسیوں میں سے کوئی ایک آدمی کو لے لو، بھائی آج افطار میرے ساتھ کر لینا، اور دسترخوان پہ اس ایک آدمی کو تم نے بٹھا لیا. اگر 30 دن تک اور 29 دن تک لگاتار آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کو سارے لوگوں کو تو 30 روزے کا ثواب ملے گا، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی افطار کرانے والے کو ملے گا. روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن افطار کرانے والے کو ڈبل ثواب ملے گا. اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں، مگر کیا کیجئے گا، ہم دیندار تو ہیں مگر معاف کیجئے گا ہم اصلی دیندار نہیں ہیں. اصلی ہوتے تو ہمارے دل اتنے چھوٹے نہیں ہوتے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو یہ نقلی دیندار ہوتا ہے وہ غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتا ہے، وہ غریبوں کو کھانا کھلانے سے بھی کتراتا ہے. نبی کے دور میں ایک صحابی آئے، بھوکے پیاسے تھے، کہا اے اللہ کے نبی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، کچھ کھانے کو مل جائے. اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے پوچھوایا، اے میری بیویوں اگر کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ ہو تو مہمان کو کھلا دو. نبی کی 9 بیویاں تھیں، 9 بیویوں کا الگ الگ کچن تھا. 9 کی 9 بیویوں کا جواب آیا، اے اللہ کے نبی لا نجد طعاما، ہمارے پاس آج کھانے کو کچھ نہیں ہے. او لوگو، او بیگم پور والوں، آج آپ کے گھر میں جب آپ فریج کھولتے ہیں، جب ریفریجریٹر کھولتے ہیں، طرح طرح کے پھل فروٹ بھی آپ کی فریج میں موجود ہیں، آپ کے کچن میں طرح طرح کے کھانے کی چیزیں بھی موجود ہیں. یہ حال اللہ کے پیارے نبی کی 9 بیویاں ہیں، اور 9 بیویوں کے گھر میں کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں من یضیف ھذا الرجل، کون ہے جو اس مہمان کو، اس آدمی کو اپنا مہمان بنا لے، یہ میرا مہمان ہے، کون اس کو اپنا مہمان بنانے کو تیار ہے. حضرت ابو طلحہ نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے، میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناؤں گا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کو لے کے اپنے گھر گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا محترمہ ایک مہمان کو لے کے آیا. اب بڑا خوش نصیب ہے، بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارے گھر میں نبی کا مہمان آیا ہے، جلدی سے کھانا نکال دو. بیوی نے کہا کیا بتاؤں، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. بیوی نے کہا کیا بتاؤں، آج تو کھانا بہت تھوڑا سا بچا ہے، بچوں کے کھانے بھر کا کھانا ہے، آج تو ہمارے اور آپ کے کھانے بھر کا بھی کھانا نہیں، آپ تو مہمان کو لے کے چلے آئے. ابو طلحہ نے کہا کوئی بات نہیں، 90 الصبیان، بچوں کو سلا دے. اے میری بیوی تو بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دے، اور میں مہمان کو لے کے آتا ہوں، مہمان کے سامنے کھانا رکھ دینا، میرے سامنے خالی پلیٹ رکھ دینا، اور جب کھانے کا ٹائم آئے تو چراغ کی بتی بجھا دینا، چراغ کی لائٹ، چراغ کی روشنی بند کر دینا. مہمان کے سامنے میں جھوٹ موٹ منہ چلاؤں گا تاکہ مہمان کو یہ لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں، مہمان کا پیٹ بھر جائے، ہم دونوں میاں بیوی بھوکے رہ لیں گے، ہم کسی اور دن پیٹ بھر کے کھا جائیں گے. یہ نبی کا مہمان ہے، یہ بھوکا نہیں جانا چاہیے. او لوگو، ہم کیا جانے کی دینداری کیا ہوتی ہے. دینداری تو اس کو کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دیا اور مہمان کے لیے کھانا نکالا اور کمرے کے اندر لے کے آئے اور چراغ کی بتی بجھا دی. مہمان نے کھانا کھا لیا، ابو طلحہ منہ چلاتے رہے. مہمان نے سمجھا کہ میرا میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے، مہمان کھا پی کے چلا گیا. صبح ہوئی، ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. آپ نے فرمایا اے ابو طلحہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتا دیا گیا ہے تم نے اور تمہاری بیوی نے کل رات میں جو کام کیا ہے وہ کام اللہ کی طرف سے مجھ کو بتا دیا گیا ہے. اور اے ابو طلحہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوا ہے، اور اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کر دی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے انصاری صحابہ، میرے نبی کے مدینہ میں رہنے والے انصاری صحابہ تو اتنے زیادہ ایثار کرنے والے ہیں کہ وہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ ہے اصلی دینداری میرے ساتھی. اور نقلی دینداری کیا ہے؟
ولا یحض علی طعام المسکین، کسی غریب کو کھانا کھلانے کی توفیق بھی نہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، خود غرض مت بننا، خود غرض مت بننا۔ زکوٰۃ نکالتے ہو رمضان میں، صدقہ خیرات دیتے ہو اللہ کی راہ میں، پہلے اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لینا۔ اگر آپ کا اپنا بھائی کوئی ضرورت مند ہے، اپنا رشتہ دار ضرورت مند ہے، پہلے اس کی مدد کر دینا۔ آج زمانے کو ہم صدقہ خیرات دیں اور ہمارا اپنا بھائی بیچارہ محتاج رہے، یہ خود غرضی، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ یہ نقلی دینداری ہے، یہ اصلی دینداری نہیں بن سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، اس کے بعد اللہ نے نقلی دینداری کی ایک اور پہچان رکھی۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نماز کی پابندی ضرور ہونی چاہیے، مگر معاف کیجئے گا، اگر کوئی انسان نماز کی پابندی تو کر رہا ہے لیکن وہ کاروبار میں 420 کر رہا ہے، وہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، اس کے گھر میں بیاج کا پیسہ بھی آ رہا ہے، اس کے گھر میں زنا بھی ہو رہا ہے، اس کی زبان سے غیبت بھی نکل رہی ہے، تو پھر میں یہی کہوں گا کہ تیری نماز کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کیا ریجیکٹ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز سے غافل ہیں، جن کو نماز کی حقیقت نہیں پتا، جو نماز آپ کے کیریکٹر کو نہ بدلے، جو آپ کے کردار کو نہ بدلے، جو نماز آپ کو سود اور بیاج سے نہ روکے، جو نماز آپ کو حرام دھندے سے نہ روکے، جو نماز آپ کو حرام چیزوں سے نہ روکے، کہیں وہ نماز آپ کے منہ پر مہر نہ دی جائے۔ شاعر کہتا ہے میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر اصلی دیندار بنتے ہو تو نماز کے ساتھ ساتھ اس نماز کا اثر بھی ہماری زندگی پر پڑنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نقلی دینداروں کی پہچان یہ بھی ہے الذین هم یراؤون، کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، وہ دکھاوا کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور نقلی دینداروں کی پہچان یہ ہوتی ہے ان کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کسی دوسرے کو دینے سے کتراتے ہیں، ان کے اندر سخاوت کا جذبہ نہیں ہوتا، ان کے اندر دان دینے کا، اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں، گھڑی کی سوئی 10 کی طرف بڑھ رہی ہے اور میرا ٹارگٹ تھا 10 بجے مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ ہمارے چھوٹے بھائی مولانا سالم سلفی صاحب نوجوان عالم دین ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ان کا بھی خطاب آپ سنیں گے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور چونکہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام مدرسہ ابن حجر اسقلانی کا یہ پروگرام ہے، اور یہ مدرسہ بہت میرے خیال سے پرانا مدرسہ نہیں ہے، ابھی چند ہی سالوں پہلے قائم ہوا ہے۔ اس ادارے کے لیے آپ تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور آگے بڑھ کر کے آپ تعاون پیش کریں۔ خواتین کی طرف بھی کچھ رومال وغیرہ بھجوا دیجئے، وہاں سے بھی کچھ تعاون ہو جائے، اور میں 5 منٹ آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوں، گھڑی کی سوئی میں جب تک 10 بج رہے ہیں آپ آئیے، اور میرے ہاتھ پر آپ اللہ کے لیے، میرے لیے نہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ آئیں، اور جو بھی آپ سے ہو سکے آپ اللہ کی راہ میں آئیے، اور انشاءاللہ سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں جو بھی اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ سب کے چندے کی اور سب کے صدقات و عطیات کو قبول فرمائے گا۔ رب العالمین آپ کو توفیق دے کہ آپ آگے بڑھیں اور اس کار تذکرکم الآخرہ، قبرستان جانے سے تمہیں موت کی یاد آئے گی، تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، کون سے قبرستان پہ جانے سے موت کی یاد آئے گی؟ جس قبرستان میں قبریں ہو، نہ کہ جس قبرستان پہ چادریں چڑھی ہو، نہ کہ جس قبرستان پہ پھول اور مالائیں پڑی ہو، نہ کہ جس قبرستان کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہو۔ آج شب برات کے نام سے کتنا بڑا تہوار آج مسلمان منا رہا ہے، جس تہوار کی نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی سند ہے، اور شیطان تو پہلے دن سے یہی چاہتا ہے کہ تم اللہ کے دین سے ہٹ جاؤ، تم شرک کرو، تم بدعات کرو، تم حرام کاروبار کرو، تم سود اور بیاج کا دھندا کرو، اور اس کے بعد حج کر لو، اور سب سے بڑے حاجی صاحب
سب سے بڑے حاجی صاحب بن جاؤ، مزاروں پہ جا کے سجدے کرو، شرک کرو، بدعات کرو، جھوٹ بولو، 420 کرو، ہاں 5 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کر کے آئے حاجی صاحب ہو گئے۔ وہ ایک لطیفہ ہے، ایک آدمی بنیا کے یہاں جاتا تھا اور بنیا کیا سامان لے لیتا تھا، پیسہ نہیں دیتا تھا، بنیا بیچارہ بڑا پریشان رہتا تھا۔ پھر اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ آدمی حج کرنے چلا گیا۔ بنیے کو کسی نے بتایا کہ جب آدمی حج کر کے آتا ہے تو سدھر جاتا ہے اور اپنے غلط کاموں سے توبہ کر لیتا ہے۔ بنیا بیچارہ دل میں امید باندھ کے بیٹھا، چلو اب وہ حج کر کے آئے گا، میرا پیسہ ملے گا مجھے۔ حج کر کے آئے حاجی صاحب، 2 دن کے بعد بنیا کی دکان پہ آئے۔ بنیا بہت خوش ہوا کہ آج لگ رہا ہے میرا پرانا بقایا مجھے ملے گا۔ حاجی صاحب نے کہا نکال اپنا رجسٹر، کہاں لکھا ہے تجھے میرا نام؟ بنیا نے فوراً کاپی نکالا کہ دیکھیے صاحب یہ آپ کا نام ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے اور یہ نیچے آپ کے اتنا بقایا ہے، سب لکھا ہوا۔ کہا کم بخت، میرا نام صرف تم نے عبداللہ لکھا ہے، حاجی عبداللہ لکھو، میرے نام کے ساتھ حاجی لکھو، میں حج کر کے آیا۔ حاجی لکھوا کے رجسٹر بند کروا دیا۔ یہ آج کے حاجیوں کا حال ہے، یہ ہے ہماری نقلی دینداری۔ قرآن کہہ رہا ہے نقلی دیندار نہ بنو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے تم نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور دوسری سورت جو میں نے پڑھی تھی وہ قرآن کے 30ویں پارے کی سورت تھی، جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوگی، ہم لوگ نماز میں پڑھتے بھی ہیں، سورہ ماعون۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اے نبی، کیا آپ نے اس انسان کو نہیں دیکھا جو دین کا دعویٰ تو کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے اس انسان کو نہیں دیکھا جو دین کا دعویٰ کرتا ہے مگر دین کو جھٹلاتا ہے؟ وہ زبان سے تو اپنے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، وہ زبان سے تو کہتا ہے کہ میں دیندار ہوں، لیکن حقیقت میں وہ نقلی دیندار ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، وہ یتیم کو دباتا ہے، وہ اناتھ بچے کا حق مارتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو بچہ اناتھ ہو جائے، اناتھ کس کو بولتے ہیں؟ یتیم کس کو بولتے ہیں؟ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ ہاں اے وہ لوگوں جن کے باپ زندہ ہیں، شاید تمہیں یتیم کا مطلب سمجھ میں نہ آئے، شاید تمہیں باپ کی اہمیت سمجھ میں نہ آئے۔ جس دن باپ کا انتقال ہو جائے گا، جس دن باپ نام کی یہ دیوار گر جائے گی، اس دن تمہیں معلوم ہوگا کہ بہت ساری ٹینشن تھی، بہت ساری پرابلم تھی جو تمہارا باپ اپنے دماغ میں لے کے چلا کرتا تھا، بہت ساری سمسیائیں تھی، بہت سارے مسئلے تھے جس کی بھنک بھی تمہارے باپ نے تم کو لگنے نہ دی تھی۔ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ یتیم کو دھکے دیا کرتا تھا۔ جو یتیم بچہ ہوتا ہے، اچھا ایک بات اور سمجھ لو، شریعت میں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جو بچہ نابالغ ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہو جائے وہ یتیم ہے۔ اگر انسان بالغ ہو جائے، لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کے بالغ ہونے کے بعد باپ کا انتقال ہو تو شریعت میں اس کو یتیم نہیں کہتے، لیکن ہاں یتیم تو وہ بھی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ 60 سال کا بھی کوئی ہو جائے اور 80 سال کا اس کا باپ دنیا سے چلا جائے تو وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ ہاں میں یتیم ہو گیا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یتیم سماج کا بڑا دبا ہوا طبقہ ہے، بڑا کچلا ہوا طبقہ ہے جس کو بڑا دبایا جاتا ہے۔ یتیم بچے کو کوئی بھی تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے، اور یتیم کا درد یتیم سے بڑھ کے کون سمجھ سکتا ہے؟ یتیم کا درد یتیم سے بڑھ کے کون سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے دنیا کے تمام یتیموں کا درد سمجھنے والا اگر کوئی انسان گزرا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
آپ پیدا ہوئے تو یتیم تھے، آپ نے باپ کو نہیں پایا، آپ کا دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی تو ماں کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے گود میں لیا تھا وہ دادا تھے۔ معلوم ہوا جب آپ نے ہوش سنبھالا تو پتا چلا کہ میرے ابا کا انتقال تو دنیا میں میرے آنے کے پہلے ہو چکا تھا۔ میرے نبی تو یتیم پیدا ہوئے تھے اور 6 سال کی آپ کی عمر تھی، 6 سال میں آپ نے اپنی ماں کو کھو دیا تھا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی در یتیم تھے، نہ باپ کا سایہ پایا نہ ماں کی ممتا پائی، لیکن آپ کا دل مچلتا رہتا تھا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا جو آپ کی رضائی مائیں تھیں، چاہے وہ حلیمہ سعدیہ ہو، چاہے وہ صہیبہ ہو، چاہے وہ ام ایمن ہو، جن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا جو آپ کی رضائی مائیں تھیں، جب کبھی وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی کچھ اور نہیں کر سکتے تو اتنا کرتے تھے، اپنے بدن کی چادر اتار کے بچھا دیا کرتے تھے۔ او اماں حلیمہ، او اماں صہیبہ، او ام ایمن، تم نے ماں کی طرح مجھ کو دودھ پلایا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے لیے کچھ اور تو نہیں کر سکتا، کم سے کم اپنے بدن کی چادر آپ کے لیے بچھونا بنا سکتا ہے، آئیے اس اپنے بچے کی، اپنے بیٹے کی چادر پہ بیٹھ جائیے۔ اتنا احترام کرتے تھے اللہ کے نبی اپنی رضائی کا۔ آپ یتیم تھے اور یتیم کا درد آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا، اسی لیے آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا، انا وکافل الیتیم کہاتین، وہ لوگوں جو یتیم کی پرورش کرے گا، جو یتیم کو پالے گا، جو یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا، جو یتیم کی پڑھائی لکھائی وہ اس کا سپورٹ کرے گا، جو یتیم کی کفالت کرے گا، میں جنت میں اس یتیم کے پالنے والے کے ساتھ رہوں گا، وہ میرے ساتھ رہے گا۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ سٹی ہوئی ہیں، یتیم کو پالنے والا بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ رہے گا۔ یہ حق بتایا ہے آپ نے یتیم کو۔ اور جو لوگ یتیموں کا حق مارتے ہیں، یتیموں کے نام پہ ملنے والے پیسے کو ڈکار جاتے ہیں، یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کیا قرآن کی آیت نازل کی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں ڈالتے، وہ اپنے پیٹ میں کھانا نہیں ڈالتے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی انگارے، جہنم کی آگ ڈالتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائیں۔